الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، سبحان اللہ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں، ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارے رسالت، ہمارے رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ کچھ بھی عرض کرنے تو پہلا جماعت علماء اہل سنت دے مقدر حضرات تشریف فرما نے، علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما نے، میرے واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد قادری صاحب، آپ کی دعوت ہے، میں گناہ گار ادنا دین کا طالب علم حاضر، اور میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان لائی صاحب، زیدہ مجدہ شرفہ علمہ عمرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھ تو سینئر بھی نے، اور علماء کرام دی موجودگی چے، حضرت دی موجودگی چے، پہلے تو میں رب دے حضور بھی معافی کا طلبگار ہاں، انہاں کول بھی معذرت خواہ، اے تھلے بیٹھے تے میں اوتے بیٹھا، لیکن الامر فوق الادب، حضرت نے حکم فرمایا تو اپنی جگہ تے بیٹھ، تو آپ کی موجودگی میرے واسطے باعث سعادت، تو میں لب کشائی کا موقع ملیا، نہ میں پیر تے نہ عالم دین، علماء کرام دے دردہ گدا، اللہ والیاں دے قدمہ دی کھاد، دین دا ادنا جا طالب علم، کسی اللہ دے فقیر دے حکم تے گلی گلی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دا پرچار کر کے اپنی قبر دا زادے راہ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انداز سادہ جا، قاری سجاد صاحب نے پتہ نہیں کی دیکھیا، میں چراغ جڑا نا سورج میں چراغ دکھانے والی گل ہے، انہاں دے سامنے کچھ عرض کرنا، لیکن قاری صاحب دے حکم تے میں حاضر ہاں، تو نہ سوز ہے نہ ساز ہے نہ کوئی خاص آواز ہے تے نہ ہی کوئی گفتگو دا انداز ہے، پر ایک گل تے ناز ہے، جہاں ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اوتے محبت دیکھی جاتی ہے، بے شک۔ سبحان بے اللہ۔ حد و بے شمار، سبحان اللہ۔ تو بات بس بیان نہیں، سادیاں گلاں جو میرے استادہ نے میرے سکھایا، حضرت نے نہ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، فقط پڑھوں کے سہارے نہ اڑ سکتا تھا، میرے عروج میں ان کی دعائیں شامل ہیں، میرے بیان میں میری چاشنی نہیں،
انہی کا فیض انہی کی عطائیں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ بے حد و بے شمار ہدیہ حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرنے واسطے تسی تے میں گناہگار علماء کرام دے زیر سایہ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ آج دی اس بزم نو ساڈے واسطے کفارہ سیئات ذریعہ نجات اور سرمایہ حیات بناوے۔ آج دا مہینہ عنوان رکھیا گیا جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ میں حکم دے مطابق بارگاہ غوث الورا دے وچ کچھ ہدیہ پیش کراں گا اور اصل موضوع ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ دو چار گلاں جو علماء کرام نے اور اساتذہ نے مجھ گناہگار نو عطا فرمائی ہیں تواڈے گوش گزار کراں گا۔ حضور محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث زمانی پیران پیر شہنشاہ دستگیر قطب الاقطاب فرد الافراد باب الفضاد حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات والا شان ساڈے علم چاہیے کہ آپ کو اللہ دے ولی سن، صرف ایک پیر سن، ایک درویش سن، ولایت دے وچ غوث اعظم، یہ کوئی دو رائے نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولیاں وچوں جیڑی شان آپ کو عطا فرمائی ہو کسی اور ولی کو نہیں ملی۔ جدو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ دے والد گرامی نو آپ دی ولادت تو پہلا کریم آقا دا دیدار ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ کے آپ دے والد گرامی نو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تانوں بیٹا عطا فرمائے گا۔ لہو شان فی الاولیاء کما شانی فی الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو مادرزاد ولی بھی بناوے گا اور ولایت چے او مقام عطا فرمائے گا جیڑا اللہ نے مجھ نبی نو نبیوں میں عطا فرمایا۔ محمد درمیانے انبیاء کہ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں دے وچ او مقام ہے جس طرح حضور دا نبیاں دے وچ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تو بعد میں عرض کر لگا جڑی اصل بات جڑی سانوں بہت گھٹ پتہ ہے، اہل علم جانتے نے، لیکن میں طالب علم ان علماء کرام نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آپ صرف ولایت دے اعلیٰ مقام تے فائز نہیں سن، آپ علم دے بھی امام اعظم سن۔ سبحان اللہ۔ علم دے بھی امام اعظم ہے کہ سن۔ ایک دن دے وچ نماز فجر تو لے کے نماز ظہر تک 13 مختلف علوم دا درس فرماندے سن۔ سبحان اللہ۔ ذرا مدنا کہندے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت تشریف فرمان ہے، مشائخ تشریف فرمان ہے، اہل علم و دانش موجود نے۔ کوئی بھی پروفیسر بڑی تو بڑی یونیورسٹی دا 1 to 2 سبجیکٹ ایک بینچ نہیں پڑھا سکتا۔ وہ دی مہارت ایک سبجیکٹ ہے یا 2 یا 3 سبجیکٹ ہے، مبالغہ بھی کر لو تو 3 سبجیکٹ ہے، لیکن ساڈا پیر 13 مختلف علوم۔ آپ امام الفقہ بھی ہے گئے، آپ امام الحدیث بھی ہے گئے، آپ امام التفسیر بھی ہے گئے، آپ علم الکلام بھی پڑھا رہے ہیں، آپ امام تصوف بھی ہے گئے، آپ معرفت حقیقت کا بھی درس فرما رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ دے مدرسہ جڑا سی حضرت حماد رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں دا بنایا ہوا مدرسہ سی جڑا آپ دے سپرد کیتا گیا۔ آپ دا جڑا مدرسہ ہے گا سی ہر سال اس مدرسے چو 3000 علماء فارغ تحصیل ہوندے سن۔ سبحان اللہ۔ 3000 علماء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فیضان کو حاصل کر کے دنیا چے حضور دی شریعت دا پیغام پہنچاندے سی۔ او حضور غوث اعظم ولایت دے وچ غوث اعظم تے علم دے وچ امام اکبر۔ اتنا مقام آپ دا۔ اور بلکہ اللہ اکبر کبیرہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ دے اندر کہنے لگا، باقی لکھن والے لکھے ہے کہ جدوں کسی ولی دا ذکر کرنا عام القابات استعمال کرنے، لیکن حضور غوث اعظم دا جدوں ذکر ابن تیمیہ نے کیتا ہے قطب العارفین،
مقصد تعارف عرض کر رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کوئی آج کے موجودہ رسمی پیر نہیں سن، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فیض یافتہ چنیدہ اور ولایت کبریٰ دے فائز ہے سن. سبحان اللہ. جیڑی ائمہ اربع 12 امامہ تو بعد آپ دے حصے آئی کہ قیامت تک مجدد الفسانی حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے 12 امامہ تو بعد جیڑی ولایت کبریٰ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ قیامت تک جدوں تک حضرت امام مہدی نے جلوہ فرمانے ہونا وہ آپ دے صحیح رہنی ہے. سبحان اللہ. جڑے بھی آن گے آپ دے زیر سائے آن. اس واسطے حضرت آپ دے دور دے بزرگ نے قلائد الجواہر کے اندر واقعہ موجود حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ محبت آ کے سبحان اللہ. میرا انداز کوئی اتنا سادہ نہیں تو اتنے میرے علماء کرام دا بھار بڑا اج پی گیا ہے تے گل ہور کرنی بڑی اوکھی ہو گئی ہے. تھوڑا تھوڑا محبت اظہار کرتے جائے تے گل بنتی جائے گی تو میری بھی حاضری قبول ہو جائے گی. حضرت کاکیس ولایت دے اس درجے دے فائز وقت دے 17 بادشاہ آپ دے مرید سبحان اللہ اتنا مقام. اور آپ ولایت دا جڑا میرٹ بیان کرتے ہیں حضرت کاکیس آپ فرماندے نے جب تک 2 کاف دا علم کسی بندے نو نہ ہوئے وہ مسلح ولایت تے بہ نہیں سکتا ہے. مقام ولایت تے سفرہ 2 کاف کیڑے کاف کا شالا خود تو مراد کن فیکون سبحان اللہ. دوسرا کاف نقطے والا جن تو مراد قیامت کن فیکون تو لے کے قیامت تک دا جیڑا علم رکھے گا وہ اپنے آپ کو ولی کہلائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا رسول یا رسول رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ بچیاں نعرہ ماردا نا زور دا ساڈی حاضری ہو گئی. جب یہ نسل جڑی ہے حضور دی عاشق بن جائے. میں میاں چنو دے اندر جمعہ پڑھایا اساتذہ کو علماء کرام کو دعا لین واسطے بات درج کر لگا. کوئی اپنے علم تے فن تے کوئی ناز نہیں ہے گا صرف نسبت تے ناز ہے. میاں چنو جمعہ پڑھایا تو میں بات کی تھی کہ والدین نے بچیاں دی تربیت کرنی چھڑ دیتی. بچیاں نو سمجھو معاشرے دا ماحول بن گیا ہے. دیکھو نا سکولاں کالجاں دے وچ کی ہو رہا کیا کسی غیرت مند ماں باپ دی غیرت گوارا کرتی ہے کہ جوان بچی سکول چ نوجوانوں دے سامنے ناچ کرے ڈانس کرے. لیکن ہو رہے سارے سکولوں چ ہو رہے وہ ساڈیاں بھی غلطیاں تو کوتاہیاں ہیں. تو میں عرض کیتا کہ ماں باپ نے تربیت کرنی چھڑ دیتی ہے. جہے تربیت کرتے ہیں وہ بھی ادھوری کرتے ہیں. وجہ کی بڑی ایک بچہ چھوٹا آیا اللہ نے دین دی خدمت کی خاطر عزت عطا فرمائی ورنہ اس قابل نہیں ہے گا. بچہ آیا تو انہیں کھبے ہاتھ میں میرے سلام لیا. چھوٹا بچہ پہلی دفعہ میرے مل رہا ہے اگر میں انہوں ڈانٹ دیا یا تھوڑی بہت انہوں اصلاح کرا وہ ہیزیٹیٹ کرے گا جھجکے گا میرے کو دور ہوئے گا. وہ موقع نہیں کہ میں انہوں کہاں کچھ. چھوٹا بچہ ہے وہ میرے کو تو پیچھے ہو جائے گا. تو میں اس بنا تے گل کی کہ ماں باپ نے تربیت کرنی چھڑ دیتی. اکثر جان کا اتفاق ہوتا ہے کہ بچے کھبے ہاتھ نال سلام لیندے نے. یہ فرض کیدا ہے؟ والدین کا. یہ آج میرا فرض تو نہیں کہ میں آگے اس بچے کو سمجھاواں. چلو ایک عالم دین جائے گا پیغام دے دے گا لیکن اصل جڑا فرض ہے وہ ماں باپ کا. پہلی درسگاہ جڑی ہے پہلا مرشد جڑا ماں. اور ایک بات اور کرو نوجوانوں پیر دے ہاتھ بعد چومیا کرو. پیر دے ہاتھ بعد چومیا کرو. پیر دے ہاتھ بعد چومیا کرو پہلے ماں تے باپ دے ہاتھ چومیا کرو. سبحان اللہ. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.
سب کچھ ماں باپ ہی. اور میرے تو بزرگ فرمانے سن جی ماں باپ جوتے نہیں نا تو خانہ کعبہ بھی کہا رہی ہے تو گنبد خضرا بھی کہا رہی ہے. اس کو بڑی کہڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اولاد میں ماں باپ دکھے. تو ماں باپ نے تربیت کرنا چھڑ دیتا, سمجھانا چھڑ دیتا. اگلی بات میں کی تھی, اگر کچھ ماں باپ سمجھا دے نے یہ رزق حلال کا بھی تعلق ہے کردار کا بھی تعلق ہے. سانو تو پیرانے پیر شہنشاہ دستگیر دی ذات نے دسیا ہے کہ 9 مہینے ماں جو عمل کرے گی بچہ وہ بھی سیکھ کے باہر آئے گا. جنہ قرآن ماں نے پڑھیا عبد القادر نے آ کے قاری صاحب نے سنایا ہے. حضور کو میں آپ کے ذوق کے پیش نظر بات کرتے ہیں, علماء کرام کو سنی ہونی, لیکن میں اپنی حاضری آپ کی ولادت 1 رمضان میں ہوئی 470 یا 71 ہجری با اختلاف روایت. 90 سال آپ کی عمر, 560 ہجری سے آپ کا وصال یا 61 ہجری سے با اختلاف روایت. تو 470 ہجری 1 رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی. علاقے چ مشہور ہو گیا سیداں دے کار اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. پتر بھی کیڑا آیا ہے جڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے گا. اے شان حضور غوث اعظم مولا علی قاری شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور دیگر بزرگ کے. اس کو پیچھے چلے جاؤ, امام یافی شافی رحمت اللہ تعالی علیہ میرا ذوالجلال آپ فرماتے ہیں آپ دی کرامتاں اس قدر تواتر دے نال ثابت نے کہ سمجھ نہیں آتی لکھیے کیڑی ہے تے چھڈیے کیڑی بیان کریے. یہ ابن تیمیہ نے بھی لکھیا ہے اور آپ کے خلیفہ آئے نے ابن قدامہ حنبلی القدسی قدس دے رہن والے سن بیت المقدس دے. اللہ تعالیٰ بیت المقدس دی حفاظت فرمائے. آمین. بدلا کو آمین. آمین. حضرت نے اگے اشارہ کیتا ہے اسی اور تے کچھ نہیں کر سکتے, انہاں واسطے دعا تے کر سکنے ہیں یا دشمن دی بنائی ہوئی چیزاں دا بائیکاٹ تے کر سکنے ہیں. اپنے مظلوم بھراواں دے تعاون واسطے, ساتھ واسطے, اللہ دی بارگاہ چ سرخرو ہون واسطے انہاں واسطے ہے تے کر سکنے ہیں. اللہم ایّد الاسلام والمسلمین. آمین. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی گلاں نے بیان نہیں ہے گا, گلاں ہے گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ لگا کہ یہودیاں دے 2 بحری جہاز آ رہے نے بیت المقدس تے حملہ کرنے واسطے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی عاشق رسول بھی سچا سی, بندہ مومن بھی سچا سی, تے امت دا درد بھی اودے سینے 'چ پکا سی. امت مصطفیٰ دا کہن لگا مسلمان اگے ماڑے نے تو جے یہودی 2 جہاز لے کے آ گئے تے ساڈا تے بیڑا ہور ہی بہ جانا ہے. اللہ دے فقیر دی بارگاہ چ آیا تے کسی بابا جی دعا کرے اللہ تعالیٰ ظالماں نوں نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ اسلام نو, اسلام والے نو فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام نو بقا عطا فرمائے. بابا جی نے دیکھیا نا کہ دل چ اسلام دا ہے, اسلام دا بڑا درد ہے گا. اللہ دے فقیر نے فرمایا بیٹا میں بھی دعا کراں گا, تو بھی دعا کر. دعا کر, اسی اور تو کچھ نہیں کر سکتے, اپنے بھراواں واسطے یہ تے کر سکتے ہیں نا. 5 نمازاں دے وچ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں نا. میرا عقیدہ ہے جس یقین نال تو ہاتھ اٹھائے گا اللہ ضرور کرم فرمائے گا. سبحان اللہ. میرا عقیدہ ہے کہ ساڈے عقیدے چ کمی ہے, ساڈے ایمان چ کمی ہے, اودی عطا چ کمی نہیں. وہ دین واسطے تیار ہے. ساڈے کول دعا مانگنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, ایک دعا ہے محبت دے نال منگیا جائے. ربنا آتنا فی الدنیا, یقین رکھ کے لفظاں نو سمجھ کے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ صحابی رسول میرے آقا دے تربیت یافتہ تابعی آیا, عرض کیتا یا صحابی رسول اے اللہ دے نبی دے غلام میرے واسطے دعائے خیر فرما دے. آپ فرمایا ہاتھ چک, ہاتھ اٹھائے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دی تسلی نہیں ہوئی. میں ایڈی دور چل کے صحابی رسول کو آیا تو میں چھوٹی جی دعا حضرت ایک باری پھر کہہ دے. آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. مسرور جڑی معصور دعا ہے اس تو بعد کے کی ہے گی, مسرور دعاواں تو بعد کے تیسری دفعہ عرض کیتا آپ نے پھر ایک دعا, وہ دے دل چ خلش باقی رہ گئی. تو میں اتنی محبت نال آیا کہ حضرت نے میرے واسطے چھوٹی جی دعا ہے. آپ فرمایا بیٹا اے جڑی دعا ہے بڑی جامع ہے, اگر اے دے وچ کوئی کمی رہ گئی ہے تے مینوں دس دے, میں او منگ لواں. دنیا و آخرت دی ساری خیر تے ساری بھلائی اے دے وچ آ گئی, پیچھے رہ کیڑی گل گئی. محبت نال یقین نال اسی منگنا ہے تو رب نے عطا کرنا ہے. اس یقین جدو آ جائے گا اللہ ضرور کرم فرما دے. اس وقت مگر نماز کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور غوث اعظم دا سب تو بڑا فتویٰ اے وے نماز دا. آپ فرماندے سی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس حدیث پاک دے تحت آپ فرماندے سی جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں مسلمانوں دے قبرستان 'چ دفنانا نہیں.
11ਵੀਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 11ਵੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਗੌਸੀਆ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا جی نے فرمایا بیٹا تو بھی دعا کر تو میں بھی دعا کرنا اللہ خیر کر دے گا. تہجد دا ویلا آیا وہ اللہ دا فقیر مسجد چ آیا نماز ادا کرنے واسطے ویکھے کہ نوجوان سجدے 'چ سر رکھ کے آنسو گرا رہا ہے رب دی بارگاہ 'چ ترلا پا رہا ہے اللہم ایّد الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین. بار بار لمحہ تے اسلام دی یا اللہ مدد فرما اہل اسلام دی مدد فرما. بابا جی کہتے ہیں جدو میں دھیان ماریا تے سلطان صلاح الدین ایوبی سبحان اللہ میں دعا منگی نہیں میں نفل ادا کیتے تے باہر آ گیا. چند دن گزرے سلطان صلاح الدین ایوبی نال بازار چ ملاقات ہوئی. چہرے تے بڑا اطمینان چہرے تے بڑی خوشی چہرے تے بڑی مسرت. میں کہا ایوبی کی گل ہے کہنے لگا اللہ نے کرم کر دیتا ہے دشمن دے دوویں بیری جہاز سمندر برد ہو گئے نے پانی چے غرق ہو گئے نے. اللہ دے ولی نے فرمایا او پانی چے نہیں ڈوبے اللہ نے تیرے ہنجوے چ ڈوب دیتے ہیں. تکبیر سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ارے غوثیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. میں ہم کو تو واقعہ عرض کرنا بارک اللہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. سارا مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزے رکھے. 9 مولود بچہ پہلا مہینہ پیدائش دا پھر رمضان دا آغاز آپ نے روزے رکھے. اگلی بات بڑی پیاری جڑی علماء کرام نے لکھی ہے جدوں آئے نا 29واں روزہ افطاری کیتی تے چند ویکھن واسطے جدوں اہل اسلام پہاڑی تے گئے یا میدان چ گئے اللہ نے آزمائش واسطے بدل لین دے تے چند نظر نہ آیا. فیصلہ یہ ہویا مشاورت یہ ہوئی کہ چلو کوئی نہیں تراویح ادا کرنے ہاں 30ویں روزے دی تراویح ادا کرنے ہاں سحری کھانے ہاں نماز فجر ادا کرنے ہاں نماز فجر ادا کر کے عبدالقادر دے بوئے تے جاواں گے. حضور غوث اعظم دی والدہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کیتا اما جان ذرا دسو تے صحیح اج حضور غوث اعظم اس میں عبدالقادر ہی آکھیا نا حضور شیخ عبدالقادر نے اج روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا. آکھیا وجہ کیوں اج کے پوچھن آئے آکھیا جی اج آپ نے روزہ رکھیا ہوئے گا اسی عید مناواں گے یعنی چند طلوع ہو گیا. اگر آپ نے روزہ رکھیا ہے تو پھر اسی روزہ پورا کریں گے. اگر تے روزہ نہیں رکھیا آپ نے افطار کیتا ہے تو اسی عید مناواں گے. اگر آپ نے روزہ رکھیا ہے تو اسی 30 روزے پورے پڑھو. او حضور غوث اعظم آپ کے خلیفہ حسن ابن قدامہ الحنبلی آپ فرماتے نے جدوں میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا اوتھے تلمس دا موقع ملیا ارادت دا موقع ملیا کہ آپ دے بیٹے حضرت شیخ یحییٰ بن عبدالقادر آپ ساڈے واسطے لنگر لے کے آندے سبحان اللہ. ساڈا چراغ جڑا رات دے ٹائم آپ روشن فرماندے سن. اے وے تعلیمات غوثیہ. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڈے انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ دفن نہیں کرنا ہے. خالی صرف غوث اعظم نہیں سن امام اکبر سن. فتویٰ ایک آ گیا مسئلہ ایک آ گیا علماء کرام دے وچ عرب دا طریقہ کار سی کہ گل کردے سن تے مشروط کردے سن. اہل علم سمجھن گے میرا سادہ جا انداز ہے مشروط گل اے انج ہو گیا تے انج ہوے گا. او مشروط گل ایک بندے نے اپنی بیوی نو طلاق دے دتی شرط لائی اگر اس ویلے میں کسی ایسی عبادت سے مشغول نہ ہویا کہ کوئی دنیا تے وہ نہ کر رہا ہوئے تو میرے نکاح تو فارغ. اگر تے میں کوئی ایسی عبادت کراں کہ اس ٹائم دنیا تے کوئی نہ کرے تو پھر تو میرے نکاح چ باقی رہے گی. اگر ایسا عمل میں نہ کر سکیا کہ میرے نکاح تو فارغ. علماء کرام کو بات گئی یہ کوئی بھی حل نہ کر سکیا. اگر ایتھے تلاوت ہو رہی ہے تو کائنات دے کسی اور خطے چ بھی ہو رہی ایتھے درود پڑھیا جا رہا ہے تو کدھر اور بھی ایتھے محفل پاک سجائی گئی ہے تو کدھر اور بھی ایتھے اللہ دے نعرے نے کسی کونے یعنی کوئی چلا کسی کونے چ اللہ دی عبادت ہو رہی ہے. ایڈی یقین دہانی کوئی نہیں کرا سکتا کہ میں جڑی عبادت اس ٹائم کر رہا کائنات چ اور کوئی نہیں کر رہا. جب پیرانے پیر شہنشاہ دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ چ سوال آیا فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں حرم پاک جاؤ مطاف ویلا کراؤ اینو خانے کعبے دا طواف کراؤ
طواف صرف خانے کعبہ ہی ہوتا ہے, کدھر اور نہیں ہوتا ہے. یہ طواف کرے گا یہ منت پوری ہو جائے, یہ شرط پوری. اس پیرانے پیر شہنشاہ دستگیر دے منن والے ہیں جنہاں دے بارے امام جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نام ہے. میرا تو جناب دے اندر عام علماء کرام بھی کرامات بیان کرتے ہیں, پر امام جعفری بہت بڑا نام ہے. حضرت ابن قدامہ نے میں کہ ذکر کیتا ہے بیت المقدس دے بارے میں. ابن قدامہ دے مرید سن, شاگرد سن, خلیفہ سن عمر سور وردی. بات تھوڑی جی دقیق ہے گی. عمر سور وردی رحمۃ اللہ اونا دا شاگرد تے مرید سی امام ابن تیمیہ, یعنی بالواسطہ امام ابن تیمیہ غوث اعظم دا مرید تے شاگرد ہے گا. ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر جس طرح میں آگے والا دیتا کہ حضور غوث اعظم کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا, ایک بات لکھی کہ میرے استاد میرے پیر عمر سور وردی آپ نے جدو علم دین حاصل کیتا فارغ التحصیل ہوئے, دل چ خیال آیا کہ میں علم کلام دی کوئی کتاب پڑھا, کسی عالم دین دی علم کلام دا جڑا علم ہے نا وہ میں کسی عالم دین دا انتخاب کرا تے پڑھا. لیکن دل نے فیصلہ نہ کیتا. عمر سور وردی اپنے پیر حضور غوث اعظم دے مرید امام موفق الدین ابن قدامہ القدسی الحمری انہاں دے نال مل کے غوث اعظم دی زیارت واسطے گئے. نماز کا ٹائم سی, اسی نماز پڑھ حضور لکھدا کون پیا ہے امام ابن تیمیہ. واقعہ کیدا ہے او دے پیر تے استاد عمر سور وردی جڑے اپنے شیخ ابن قدامہ دے نال, ابن قدامہ کون نے حضور غوث اعظم دے خلیفہ شاگرد تے. اور اگلی بات دسا ابن قدامہ کون نے, سلطان صلاح الدین ایوبی دے چیف ایڈوائزر. نہیں غور کیتا مسجد اقصی فتح کی نا سلطان صلاح الدین ایوبی نے, او دی فوج دے اکثر سپاہی جڑے سن غوث اعظم دے شاگرد ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, یا تحقیق, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ہمارے سجاد صاحب نے بڑا سونا اشارہ کیتا ہے, کہنے لگے اس ویلے بھی دین نو لوڑ پئی تے مدرسے دے طلباء ہی کام آئے. ایسے سبحان اللہ کو زیادہ بڑھ دیا ہے. حضور غوث اعظم دے صدقہ فیضان کہ امام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے فوج دے اکثر کمانڈر باری اکثریت غوث اعظم دی تربیت یافتہ, باقی جڑی ہے امام غزالی دے مدرسے دے فارغ التحصیل. امام غزالی دا یعنی دونوں مشائخ دے مدرسے دے جڑے طلباء سن دین واسطے کام آئے تے دین دے طلباء ہی کام آئے. میرے کہہ لیں گے اج بھی ناموس رسالت واسطے تے ختم نبوت واسطے سڑکاں تے نظر آندے نے تے او چٹائیاں تے بہن والے مدرسے دے طلباء ہی نظر آندے ہیں. غازی ممتاز دا نام لئیے تے وہ بھی کسی دا تربیت یافتہ. اے جڑی محفل ہے نا یہ ساڈا ایمان بچاندی ہے, یہ ساڈا عقیدہ ٹھیک کردی ہے. غازی علم الدین کتھوں بڑھیا اس محفل چوں, غازی علم الدین شہید اس منبر تو بڑھیا, غازی ممتاز اس منبر تو بڑھیا, غازی مرید اس منبر تو بڑھیا, غازی تنویر اس علماء کرام نے روشنی پائی. اج بعض حضرات کہتے ہیں سخت گل نہ کرو, کیا اسی فقہ حنفی دے امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں نوں زیادہ علم رکھنے ہیں, تقوی رکھنے ہیں, یا انہاں نوں زیادہ کو ساڈا کردار ہے یا اخلاق ہے. قاضی ابو یوسف وقت دے بادشاہ نے آپ نو قاضی القضات بنایا, سادے لفظاں وچ چیف جسٹس. بادشاہ دے پتر نے حضور دی پسند سبزی کدو شریف, وقت دے وزیر اعظم دے بیٹے نے کدو دی شان چ بے ادبی کیتی. سن فقہ حنفی جڑی ہے نا ادھی امام اعظم ابو حنیفہ دے فتویاں دے تے باقی ادھی صاحبین دے فتویاں دے. صاحبین کون؟ قاضی ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ. وہ امام محمد تے جدو حضور دا غلام دشمناں دے ویڑے چوں لنگدا سی نا تے دشمنوں نوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سی. سبحان اللہ. پیارے بات آپ نے آکھیا نا جویں اسی طواف کردے ہاں رمل کر رہے ہیں نا ذرا سینہ چوڑا کر کے, یہ سنت ہے نا صحابہ نے کیتا دشمنوں وہان واسطے. اسی طرح امام محمد نے آکھیا سویرے نبی دے دشمناں یہودیاں دے محلے چوں لنگنا ہے
تے ذرا تیار ہو کے داڑھیاں نو تیل لا کے مامے سجا کے جبا پٹکا پا کے ذرا شان دے نال جانا تے ویکھن والے نو پتہ لگے مدینے والے دے غلام آ رہے نے جدوں نبی دے سچے عاشق امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اصحاب دے جرمن چ اس علاقے چ گزر فرمایا 30,000 یہودیاں دے لباں تے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول میں گلا کر رہا میں کہڑا بیان کر رہا بیان تو علماء کرام مشائخ دا اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے دراز فرمائے علماء ورثۃ الانبیاء سبحان اللہ عالم دین دے پیراں نوں کوئی نہیں پہنچ سکتا اور میں نوجواناں دی بارگاہ چ عرض کراں گا انٹرنیٹ تو دین نہ سکھیا انٹرنیٹ تو دین نہ سکھیا دین اللہ والیاں دے قدماں چ بیٹھ کے سکھیا ساڈا داتا غریب نواز بھی عالم دین ساڈا خواجہ اجمیری بھی عالم دین ساڈا غوث جلی بھی عالم دین ساڈا میرے علی بھی عالم دین ساڈا فرید الدین بھی عالم دین ساڈا بہاؤ الدین بھی عالم دین ساڈا شہاب الدین سہروردی بھی عالم دین جسٹس پیر محمد کرم شاہ حضور ضیاء الامت بھی عالم دین کرام دے قدماں چ بیٹھ کے تو آداب ملدے نے ایک قوم ہے نا دوجے ساڈے یار بھرا جڑے نے بے ادب لوگ جنہاں نوں میلاد دا لنگر نہیں پچدا جنہاں نوں 11ویں شریعت دا کھانا جائز نہیں لگدا اللہ نے پرساد کھوایا اللہ میرا اشارہ سمجھا نہیں جنہاں نوں میلاد دا لنگر پسند نہیں 11ویں دا پسند نہیں اللہ نے میلاد پرساد کھوایا جدوں پرساد اندر آیا ایمان دا نور چلا گیا قرآن دی بھی بے ادبی کر دی صحابہ دی بھی بے ادبی کر دی نبی دی بھی بے ادبی کر دی اللہ دی بے ادبی کر دی یہی کی کرو نے بڑا یوٹیوب دا مولوی ہے کہ اہل سنت نے جنہاں دے سے ادب آیا ہے جنہاں دے سے عقیدت آئی اور اسی نوے نہیں ساڈی جماعت دا نام نواں نہیں مدینے والے دے لباں تو عطا ہویا امام ابن کثیر امام ابن اسیر وہ دی تاریخ کامل تاریخ لی امام ابن اسیر وہ دے وچ جدوں واقعہ کربلا دے وچ خطبہ امام علی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا پیغمبر صبر و رضا نور عین مرتضی جبریل روشہ بطول علی رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حجت واسطے آپ نے آخری خطبہ عطا فرمایا تو دا ایک جملہ ہے آپ نے اپنا تعارف پیش کیتا بدبختو او یزیدیو او دا مقابلہ کر دیو جڑا تواڈے نبی دا نواسا ہے گا تواڈے نبی دا نور نظر ہے جس نال مدینے والے نے پیار فرمایا او دا اگلا جملہ آپ فرمایا قال رسول اللہ لی ولی اخی الحسن مدینے والے نے ساڈے دو بھراواں دے بارے فرمایا انتما سید شباب اہل الجنہ تسی دوویں جنت دے جواناں دے سردار ہو پھر اگے فرمایا قال لی و اخی ساڈے دوواں دے بارے آقا نے فرمایا انتما قرۃ عیون اہل سنہ تسی دوویں اہل سنت دی اکھاں دا ٹھار ہے سننا میرا موضوع ہے نہیں ہے گا لیکن الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا تے سچا سبحان اللہ اس وچ ادب ہے گا انبیاء دا بھی ادب ہے گا اولیاء دا بھی ادب ہے صحابہ دا بھی ادب ہے نبی دیال دا بھی ادب ہے سبحان اللہ اپنی ہر گفتگو چ آقا دا فرمان ضرور عرض کرنا میرے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آپ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال
اپنی اولاد نو تین چیزاں ضرور سکھاؤ. تھوڑا جہا محبت کا اظہار کریں جی سارے. اپنی اولاد نو تین چیزاں ضرور سکھاؤ. یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا محبت مصطفیٰ, محبت آل مصطفیٰ, تعلیم قرآن. سمجھنا یہ پورا ایمان, یہ پورا ایمان. الحمدللہ ساڈے ایک ہاتھ چ محبت آل رسول, ساڈے دوجے ہاتھ چ محبت صحاب رسول. جدا یہ معیار ہے وہ بیڑا پار ہے. پتہ نہیں میں کہڑے پاسے لے گیا ہے گا, جن کو رہ جائے تو معافی کرے آگے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو ساڈا عقیدہ سچا تو سچا, ساڈے حصے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا عطا فرمائے. سبحان بات کر رہے سر کوئی یاد ہو تو منظر آ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ, آپ کی جماعت کے جتنے بھی فوجی ہے گے سن وہ سارے فیض یافتہ حضور غوث اعظم ہیں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قاضی ابو یوسف آپ کے سامنے جدو کدو دی بے ادبی ہوئی, کدو دی نہیں کہتے, کدو شریف کہتے, جب کدو دی بے ادبی ہوئی نا تو جملہ دیکھا کہ قاضی ابو یوسف کا. میں سمجھنا آج کے دور سے آپ کی جتی ورگا کوئی نہیں ہے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں کی جتی ورگا کوئی نہیں ہے گا. آپ فرمایا ہو بادشاہ دیا پترا جدد ایمان کلمہ دوبارہ پڑھ. انہیں کی کیتا ہے گا, یعنی ناموس رسالت دا کی مقام ہے گا, تعظیم رسالت دا کی مقام ہے گا کہ حضور دی پسندیدہ چیز, حضور دی سنت دی بھی ایسی بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں. آپ میں جدد ایمان الا لا اقتلن کا وہ موقع آخر جناب تسی قاضی ہو, قضات ہے گے, چیف جسٹس ہے گے, بادشاہ دے نوکر ہے گے, تے ڈاٹی گل بادشاہ دے پتر نال کرو گے تے سیٹ جاندی رہے گی. آپ فرمایا سیٹ جاندی ہے تے جاوے ایمان نہ جاوے, نبی دی ناموس دی خدمت نہ جاوے. آپ فرمایا جدد ایمان و کلمہ دوبارہ پڑھ. جے تو کلمہ دوبارہ نہ پڑھیا میری تلوار ہوے گی, تیرا سیر ہوے گا. اس کو نہیں پتا گل ڈاٹی کرنی ہے کہ چھوٹی کرنی ہے, گل ہولی کرنی کی پا. میں کہنا ساڈے نالوں تے اللہ اکبر کبیرہ وہ مدینے والے دا نوکر گدھا چنگا. کتاب ال بتایا ون آیا جدو فتح خیبر ہویا, قلعہ خیبر فتح ہویا, کن نے فتح کیتا؟ برکت واسطے نام لے مولا مفتی دا, شجاعت دا غضنفر, سخاوت دا سمندر, ہم دم ساز مصطفیٰ, ہم راز مصطفیٰ, امت دا استاد, امت نبی دا داماد, فاطمہ سر دا تاج, حسین دا بابا, آب مدینہ العلم, حالا مشکل کشا, شیر خدا علی المرتضی. تکبیر آقا نے پسند فرمایا سی نا, موضوع نہیں ہے. مال غنیمت آیا تے مال غنیمت چ گدھا بھی آیا. امام ابن کثیر نے بتایا وہ آیا جو واقعہ نقل فرمایا میرے آقا نے گدھے نال کلام فرمایا. کلم النبی الحمار, کلم الحمار, آقا گدھے نال گلاں کر رہے نے, گدھا آقا نال گلاں کر رہے. آقا فرمایا مسلک اج دے مسلمان نوں سوچنا چاہیے یہ تے اشرف المخلوقات, یہ تے حضور دا نام لیوا ہے, حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ تے گدھا سی. اور بزرگ فرماتے ہیں انہوں گدھا بھی نہیں کہنا چاہیے, انہوں دراز گوش کہنا چاہیے. لیکن پنجابی زبان ہے سادہ جا انداز ہے سمجھان واسطے. گدھے نے آقا نال گفتگو فرمائی, آقا نے گدھے نال گفتگو فرمائی. آقا فرمایا بس تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا یزید بن شعب. میرا نام یزید ہے. آقا فرمایا یہ نام تو میرے بتا دوں اور بھی میرا جملہ ہے. آقا فرمایا نام ہی ٹھیک ہے گا, اس کے بعد تیرا نام یافور, سب میں تو کا یافور, تیرا نام یافور ہے گا. تو پھر وہ گل کرنا پہ کہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان اللہ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا, اللہ تعالیٰ نے میرے دادے دی نسل چوں 60 گدھے پیدا کیتے ہیں. ان اللہ خرج من نسل جدی 60 حمارا, اللہ تعالیٰ نے میرے دادے دی نسل چوں 60 گدھے پیدا کیتے ہیں. کلہم لم یرکبہم الا النبی, جتنے بھی آئے اپنے وقت دے نبی دے نوکر بن گیا ہے. یعنی انہوں نے جدو بھی کسی سواری کیتی تے وقت دے نبی نے کیتی.
میرے دادے دی نسل چوں جننے بھی آئے اپنے اپنے وقت دے نبی دے غلام بن کے تے نوکر تے سواری بن کے آئے. اگلا جملہ بڑا پیارا کیا, آج تے مسلمان کو نہیں پتا لیکن اس گدھے کو پتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ لم یبقا من نسل جدی غیری, یا رسول اللہ میرے دادے دی نسل چوں میں آخری. میں وکدا وکاندا نا اتنے مدینہ شریف آ گیا, یہودی دے ہاتھ چڑھ گیا. یہودی جڑا انہیں مینوں خرید لیا تے خریدیا سواری واسطے, مال برداری واسطے. روز آوے کپڑا سجاوے, میرے اوتے سواری دا ارادہ فرماوے. یا رسول اللہ میں تیری ناموس تے پہرا دیتا ہے, میں اس کن نو ناپاک نہیں ہون دیتا. اللہ نے پشت تیری سواری واسطے بنائی ہے مدینے والےاں, میں انہوں ناپاک نہیں ہون دیتا. جدوں او سواری دا ارادہ لے کے آندا سی تے میں بھی کچھ دی خدمت فرماندا سی. میں بھی پھر دی خدمت فرمانا سا, وہ زمین تے پہنچانا سا. مدینے والےاں تیرے واسطے میں مارا کھا دیا, یا رسول اللہ تواڈے واسطے میں بھوک برداشت کیتی ہے, پر تیری ناموس تے حرم نہیں آن دیتا. مینوں اللہ نے بنایا تیری نوکری واسطے. آخری جملہ کہے گا, کہنے لگا لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرو. یا رسول اللہ میرے دادے دی نسل چوں میں آخری, جویں نبیوں دے وچوں مدینے والے تو وہ آخری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. یار محبت کا اظہار کرو, حضور دے ذکر دی محفل سے بیٹھے ہیں جی, اجے بھی اسی بیدار نہیں ہونا, نعرہ نہیں لانا تے کدوں لانا ہے؟ اخیر نہیں ہوگی, اخیر نہیں ہوگی. ساری سیاست تباہ, ساری معیشت تباہ, ساڈا تعلیم دا نظام تباہ, ساڈا میڈیکل دا نظام, قانونی ادارے سب دشمن نے اپنے ہتھے لے لے. اجے بھی اسی بیدار نہیں ہونا. یار یا رسول اللہ دا نعرہ اجے بھی نہیں لانا, جہاں کل بھی جنگ امامہ حضرت نے اشارہ کیتا. جناب صاحبزادہ عبد القادر الوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ نے برکت عطا فرمائے, جنگ یمامہ دے وچ یا رسول اللہ دا نعرہ حق دی پہچان بنیا سی. اج بھی یا رسول اللہ دا نعرہ حق دی پہچان ہے. کر ذکر رسول عربی دا, اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک وار تو بن جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. لبیک میں سادہ جا ترجمہ لبیک دا اگر کرا علماء کرام بہتر جانتے ہیں, پر جو میں نے سمجھ آیا اسی 3 باری کہنے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کا مطلب ہے کہ مدینے والیا میں تیرے قرآن دی ناموس واسطے حاضر ہوں. یا رسول اللہ میں تواڈی ناموس واسطے حاضر ہوں. یا رسول اللہ میں تواڈی ختم نبوت دی چوکیداری واسطے حاضر ہوں. اجے بھی سانوں بیدار نہیں ہونا چاہیے. سب تو ود کے حضور نال محبت دا جڑا اظہار ہے گا, المحب مطیع لمن احبا. جہدے نال پیار ہوندا ہے او دا پیروکار ہوندا ہے, او دا تابعدار ہوندا ہے, او دا مطیع تے فرما بردار ہوندا ہے. عاشق نو معشوق دیاں دعواں نال بھی پیار ہوندا ہے. حضور دی سنتاں نو اپناؤ. لبیک دا مارا معمولی نعرہ نہیں, اور میرا عقیدہ ہے, تہاڈا ہے یا نہیں, علماء کرام نو چھڈ کے میرا عقیدہ ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا وہاں سنتے ہیں. جدہ یہ عقیدہ وہ نعرہ لائے, جدہ یہ عقیدہ ہے کہ آقا سن رہے ہیں. میں واضح کر دینا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. رسول کے غلام ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. نہیں لانے ہونے لانے. ایک منٹ بعد میرا عقیدہ ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا سنتے ہیں. کتاب کا نام موجم الصغیر, لکھنے والا امام طبرانی, حدیث نمبر 968 968. پڑھا لکھا پیر بیٹھا ہے, وہ جا نہیں بیٹھا ہے. تعارف کرایا میرے بڑے ویر نے, تعارف میرے واسطے سند ہو گئی. بڑیاں نے تعارف کراتا, میرے واسطے سند ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 968 حدیث پاک کا نمبر ہے. مدینے والے اپنے کاشانہ اقدس سے وضو فرما رہے ہیں.
ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی ہے آقا وضو فرماتے فرماتے لب ہلائے موتی عطا فرمائے ادا فرمایا لبیک 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 آقا نے 3 دفعہ وضو فرمانے ہوئے آخیا لبیک 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 پھر آقا نے لب ہلائے تو فرمایا نصرتا 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 میں آ بھی گیا تیری مدد فرما بھی گیا پھر دفعہ آقا نے فرمایا اسی کتنے باری کہنے اللہ ثبوت بن گیا ہے آقا نے بھی 3 باری فرمایا غلام بھی 3 باری کہنے ہیں غلام کہنے نے آقا نو یاد کر کے آقا فرماندے نے غلاماں نو یاد کر جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کیجیے اگر میں شفا شریف پر ڈر جاواں تے عاشق نے لکھیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے حوالے نال حدیث پاک کہ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے میں اشارہ دینے لگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب واعتصموا بحبل اللہ صراط مستقیم یہ تینوں دے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہوا ذات محمد نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے عبداللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے آقا نے 3 دفعہ فرمایا لبیک 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 پھر فرمایا نصرتا 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 ایک کیتا ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا آواز سنتے ہیں اسی ہمیں نعرہ نہیں مار رہے یقین رکھ کے نعرہ مار رہے یہ یقین تو تہاڈا ایمان جڑا ہے وہ میں بیدار کر لگا تیقن پکا کر لگا آقا جدو وضو کر کے آئے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا رسول اللہ اتھے کوئی بندہ سی جدے گفتگو فرما رہے کلام فرما آپ فرمایا نہیں 450 500 میل دور مکے دے ایک پنڈ چ عاشق نے مینوں پکاریا تے رب نے مینوں اودی مدد واسطے پہنچایا او دے تے اوکھا ویلا آیا اللہ نے مینوں اودی مدد واسطے پہنچایا میں اودی ندا بھی سنی ہے تے مدد بھی فرمائی ہے سبحان اللہ نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد خدا ساڈے بندے ہو رہا ہی کچھ نہیں اے نسبتاں دا ہی سرمایہ ہے جڑا ایتھے کام آنا ہے تے اگے کام آنا ہے اسی اور کچھ نہیں کر سکتے حضور نال سچی محبت کریے بچیاں دی تربیت آقا دی سیرت اور سنت دے رنگ چ کریے ساری کامیابی ہے سبحان اللہ اے جڑا نعرے میں معمولی نعرے نہیں ہے کہ جس دن ایک جماعت مسجد دا سین جڑا نا نماز 5 گانا چ جدوں صفاں بھر گئیاں نا تو دشمن اپنی موت آپے مر جاوے گا میرے جملے تو پتہ نہیں اور کیتا کہ تسی نہیں کیتا 5 نمازاں چ جس دن مسجد دا ویڑا بھر گیا دشمن اپنی موت آپے مر جاوے گا اجے انہیں سانو معیشت سیاست انہاں چکراں چ پایا اور میں اللہ کو معافی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ سانو معاف کرے اللہ ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ کو نیک حکمران متھے لائے آمین میں معذرت دینا بزرگ بیٹھے تو میں انتہائی معذرت دینا حضرت نے پیار نال بلایا بھی ہے تو میری رسی دی کھلی چھڑ دتی ہو کہ جنہیں مرضی جا کچھ گلاں پیار والیاں ہلاکو خان نے حملہ کیتا اس سیاستدان بعد چ پیڑے میرا دوست پہلے اسی پیڑے مالکم مالکم مہنگائی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے نچوڑ عرض کر رہا مہنگائی کرنے والی ذات کیڑی ہے اللہ دی ذات نرخ طے کرنے والی حدیث پاک کے الفاظ میں آقا فرمایا قیمتاں طے کرنے والی اللہ دی ذات رزق تنگ کرنے والی اللہ دی ذات وجہ ساڈے آباد او بعد چ پیڑے پہلے اسی پیڑے ہیں اللہ تعالیٰ سانو کامل ایمان عطا فرمائے ساڈا کردار اللہ کرے حضور دی سنت دے مطابق ہو جائے ہلاکو خان نے حملہ کیتا بغداد تے کافر ہے سی بڑا ظلم مسلمانوں تے ہوا جامعہ نظامیہ دی لائبریری تباہ ہو گئی دریا دجلہ دی پانی کالا سیاہ ہو گیا مسلمانوں دا جتنا علمی خزانہ سی دریا بردہ نے کر دیتا مسلمانوں دی گردناں وڈ وڈ کے انہیں پہاڑ بنائے اپنے فوجیوں کو آخیا جیڑا اج مسلمان دی توڑ نہیں لے کے آئے گا میں وہ دی توڑ لا کے اتنے ٹنگاں گا انہاں ظلم دی اخیر کر دیتی ایک اللہ دا ولی ایک اللہ دا درویش ایک مرد مجاہد بابے رضوی ورگا
سوچ چ دے کے بیٹھا ہے عشق دی جدوں بھی مثال آوے گی نا بابے رضوی دی نہ آوے عشق دی جدوں مثال آوے گی اور بابے دا نام وہ میں جنازے تے حاضر ہویا تو ٹی وی والا انٹرویو لے رہا سی اتنے دوسرے بھرا بھی موجود سن اہل حدیث اہل تشیع دیوبند حضرات تو ٹی وی والا صحافی انہوں نے کہا بابا تے تواڈے بارے چ سخت لفظ استعمال کردا سی سادے لفظاں چ کہہ لو گالاں کڈدا سی تے تسی اج جنازے چ آئے ہو کہنے لگے چھڈو انہاں گلاں نوں بابا عاشق رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ بابے دی قبر تے رحمت نبی آمین نہ تے غازی ممتاز کوئی عالم دین تے قاری تے استاد سی نہ غازی ممتاز کو جائے گا سی نہ غازی علم و دین کو جائے گا سی لیکن عاشق رسول سن تے انہاں دے ذکر اج محمدی مسجد وچ بھی ہو رہے ہیں تے بابا تے جڑا ہے گا سی او استاد العلماء سی حافظ سی شیخ الحدیث سی مفتی سی کشتہ عشق رسول سی سفیر عشق رسول سی مجاہد ختم نبوت سی منوس رسالت دا چوکیدار سی یہ مقام بڑے بڑے وہ دیکھو نا نا حافظ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا علم و دین نے تے جدوں حضور شیخ الاسلام ملاقات واسطے گئے تے عرض کیتا حضور مینوں سورہ یوسف تے سناؤ تے جو آپ نے سنائی کہ آپ نے ایک جگہ بریک لائی غازی علم و دین نے اگے بتائی غازی علم و دین نے سورہ یوسف اگے بتائی حضرت نے فرمایا تو ویکھ کے بھی نہیں پڑھیا تے تینوں کنے یاد کرائی آکھے آپ تے قدماں دا صدقہ تساں کتاب تو ویکھ کے پڑھیا میں مدینے والے جناب نو ویکھ کے پڑھیا آقا بھی روز آندے نے علی پاک بھی روز آندے نے مینوں قرآن یاد فرماندے ہیں شیخ عبد العزیز دباغ سبحان اللہ شیخ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے جنوں ایک باری مدینے والے دا دیدار ہو جائے اللہ کرے سانو سارے نوں آمین اور اللہ کو آمین اللہ ہے آپ ہر عاشق کے گردش سادات تشریف فرما لے انہاں دے قدماں دا صدقہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ جو ہی جانا تواڈے خزانے چ کیڑی کمی اسی گناہگار سہی خطا کار سہی بھلار سہی پسندے تو تے لاجواب آمنا دا لال ہے تے ساڈا لاجواب حضرت شیخ عبد العزیز دباغ فرماندے نے جنوں ایک باری آقا دا دیدار ہو جائے 2999 ولایت دے درجے انج تے ہو جاندے ولایت دے درجے 3000 کم بیش کہہ لو 3000 ولایت دے درجے دیدار مصطفیٰ دا صدقہ اللہ عطا فرما دیندا اے تے جنوں ایک باری ہو جاوے جنوں روز ہوندا سی پھر علم و دین نعرے کیوں نہ لائے پھر قرآن کیوں نہ سنائے یہ تے سن سادے بندے نبی دی ناموس تے پہلا دیتا تے اللہ نے عظمت عطا فرمائیا وہ تے شیخ الحدیث ہے گا سی وہ تے استاد قرآن پڑھدا تے پڑھادا ہے گا سی اس واسطے جدوں بھی عشق دی پہلے لاہور دی پہچان سی داتا جویری لاہور دی پہچان سی ڈاکٹر علامہ اقبال ہن پہچان بن گئی بابا رضوی یہ پہچان بن گئی لاہور کہڑا بابے رضوی والا اللہ اکبر کبیرہ محمد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ بیدار کرو اس نیت کا نعرہ لاؤ اسی پڑھنے ہیں خالی گل نہیں ہے گا ساڈا عقیدہ ہے ساڈا یقین اور ایمان ہے گا ہم جہاں پڑھتے ہیں آقا واسطے میں مومن جو اللہ یورد علیہ امتی خدمت واشیۃ فارغ بسیماء سبحان اللہ آقا فرمایا دن چ 2 بار ساری امت میری بارگاہ چ پیش کیتی جاندی اور بھی روایات ہے گیا اور بھی روایت آقا فرمایا دن چ 2 بار ساری امت میری بارگاہ چ پیش کیتی جاندی فارغ بسیماء میں انہاں نوں جاننا بھی انہاں دی شکلاں نوں پہچاننا بھی سبحان اللہ اج جدوں تیری میری حاضری اوتھے ہو گئے لباں تے ذکر خدا دل چ عشق مصطفیٰ یا رسول اللہ دی صداواں تے مدینے والا راضی نہ ہوئے لوکی تے سانوں میلاد دا مہینہ آیا نا میں کہ کسی نوں اعتراض نہیں ہے گا دنیاوی جتنے کنجر خانے ہو رہے نے اے جنہ ووٹ دتا ہے سیاسی پارٹیاں نوں
ਉਹਦੇ 'ਚ तमाम ਮਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। तो मैं एक जगह ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो मैं बात की मैं ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨੀ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਦਤ। ਹਾਲਾਂ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, लेकिन मैं मिसाल एक दी आ जाके मिलाद ही बिद्दत गौसे आज़म दी याद ही बिद्दत है। उस ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਦਤ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਈਮਾਨ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ तो मैं भी थके लेकिन मुहब्बत के नाल तुसीं दुआवां कर रहे हो तो गल तुरदी जा रही है। पहली दफ़ा हाज़री हुई, मुहब्बत का इजहार तुहाडे दोस्तां दा, बात च कोई कमी कुताही रह गई, अल्लाह दे हुज़ूर दी माफ़ी दा तलबगार उलमा इकराम को इस्लाह दी दरखास्त हैगी है। लेकिन एक जो बातां है ने मैं चाहना कि दोस्तां तक पहुँच जावे। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ। अल्लाह ताला की ज़ात सानू खुदा। आखिरी बात हजूर गौसे आज़म सुभान अल्लाह। साडा कीदा है कि यार जेड़ा हजूर दे नाम ते चलेगा अल्लाह दी कंड भी लगन दिता। हजूर सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया जेड़ा खत्मे नबूवत दा सिपाही हुंदा ओदी कंड मगर रब दा माई हुंदा। सुभान अल्लाह। कीदा रख के चलना है और कीदा अपने बच्चों को। दो बातां सिर्फ एक हजूर गौसे आज़म दी बारगाह च और एक जेड़ी मैं शुरू कीती सी बच्चों दी तरबियत। तो मैं कहा उल्टे हाथ नाल बच्चे सलाम लैंदे ने तो माँ बाप का फर्ज है। जेडे माँ बाप समझाते हैं वो भी अधूरा समझाते हैं। अगर कोई वालदैन कहते हैं कि बेटा उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से काम करते हैं, सलाम लेते हैं या खाना खाते हैं, मेरे नज़दीक है भी अधूरा है। तो कारी साहब मियाँ चन्नू वाले मैंने कहने लगे हज़रत साहब पूरा किमें होएगा? मैं कहा पूरा होएगा इस तरह कि बेटा उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से काम करना है। सीधे हाथ से काम करना मदीने वाले की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਐ ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਤਨੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਸੁਭਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਦਾ ਵੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ और आप दी निस्बत का फैजान भी क़यामत तक जारी है। और जेड़ा जेड़ा इस सिलसिले च आएगा आप फरमाया मैं अल्लाह को वादा लिया अल्लाह ताला ओनू तौबा दी तौफीक जरूर अता फरमाएगा। हज़रत काकैस दा मैं बात कीती सी, आप फरमाया कि वो वली हो नहीं सकता जिन्हों सारा इल्म ना होवे। उस हज़रत काकैस ने हज़ूर गौसे आज़म दा बचपन अपने नाल मसजिद ला के आप नू बिठा के ऐलान फरमाया एक वक्त आएगा अल्लाह इस बच्चे अब्दुल कादर नू शान अता फरमाएगा जदों तक इहदे कदम दी मोहर नहीं लगेगी अल्लाह वली नहीं बनाएगा। आपने फिर ऐलान फरमाया कदमी हाज़ही अला रकबा दे कुल्ले वली। ये ऐलान आपने फरमाया। आखिरी बात जब आपने ऐलान फरमाया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप हिंद बैठ के सोने ले आपने अपने सिर को झुकाया तो फरमाया आला रासी व आई नहीं मेरे सिर ते मेरी अखा ते मेरे ताज तुहाडा पैर है। अल्लाह दी निस्बत लेके चल करिया बारगाह गौसी अच्छे और खतबे नबूवत दे वाले लब खुशाई दा अल्लाह ने मौका दिता। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। मुझ गुनाहगार की बख्शिश का बाइस बनाए, तुहाडी मेरी इस्लाह का बाइस बनाए। अल्लाह उलमा आले सुन्नत दा सादा साया साडे सरां ते दराज फरमाए।